بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کے بارے میں ویسے تو اس پر کافی علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہوئی ہے، تو لیکن کچھ ہمارے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، کہ نہیں مانگنی چاہیے، یہ ناجائز ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے زیادہ دلائل نہیں، بس ایک ویڈیو سن لیں، بس پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس اجتماعی دعا کو جو نماز کے بعد ہوتی ہے، اگر کوئی شخص نماز کا حصہ سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اللہ سے میں مانگ رہا ہوں، تو اسے مانگنا چاہیے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے۔ مولانا اسماعیل سلفی اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے۔ کسی اہل حدیث نے ان سے جا کر کے کہا کہ حضرت آپ فرضوں کے بعد دعا مانگتے ہیں اور باقی اہل حدیث علماء جو ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، آپ کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اس اہل حدیث لڑکے سے کہ بیٹا، ہو سکتا ہے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں۔ تو آدمی ضرورتاً اگر مانگتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے نا، ضرورتاً مانگتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اور میں اکثر اس سوال کے جواب میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں، کئی سال پرانی بات ہے، کراچی کے اندر مفتی صدیق صاحب تھے، وہ فوت ہوئے، اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ سولجر بازار ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں دارالحدیث رحمانیہ ہے، اہل حدیثوں کا ادارہ ہے، اور تقریباً چونکہ وہ عالم فوت ہوا تھا تو اہل حدیث کے تقریباً سارے علماء کراچی کے وہاں جنازے میں آئے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے جنازے سے پہلے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر جب وہ پبلک کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں، بھئی آواز نہیں کرو یار، تو پہلی صف میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ جب امام صاحب نماز کا سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو اس بزرگ نے کہا، امام صاحب میں بیمار ہوں، میرا کل آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے، وہ سمجھا کہ انہوں نے سنا نہیں، تو اس نے دوبارہ ذرا زور سے کہا کہ مولوی صاحب میں بیمار ہوں، کل میرا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو اب مولوی صاحب بولنے لگے، بیٹھ جا بابا، بیٹھ جا، سن لیا میں نے، یہ دعا کرنی بدعت ہے۔ تو اس طرح کہہ کر وہ غصے میں اٹھا، بوڑھا تھا بیچارہ، لاٹھی کے سہارے صفیں چیرتا ہوا باہر نکلنے لگا اور یہ بولتے ہوئے گیا کہ توبہ توبہ، اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہابی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ تو کتنا غلط میسج گیا ہماری طرف سے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ پھر کبھی اہل حدیثوں کی مسجد میں گھسا ہو۔ تو آپ اس طرح دین کا مذاق نہ اڑائیں اور اس طرح سختی نہ کریں۔ اللہ کے رسول سے جب بھی، تو میرے پیارے بھائیو، دیکھا آپ نے، یہ اہل حدیث کے ایک مانے ہوئے امام ہیں، قاری خلیل صاحب ان کا نام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ان کے گفتگو سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مانگنا تو اللہ پاک سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔